أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوأست أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمؤذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے، قوم عاد نے مرسلین رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان سے اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، ان کے بھائی ہود نے جب ان سے کہا الا تتقون، کا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، پر اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس بارے میں، من اجر، کوئی اجر، کوئی بھی تم سے اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ، نہیں ہے اس کا اجر، میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین کے پاس، یعنی اس کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اتبنون بکل ریء آیا، کیا تم بناتے ہو ہر ایک اونچی جگہ پر ایک نشان، یعنی کوئی اونچی عمارت بنا دیتے ہو، تعبسون، بے مقصد، جس کا کوئی مقصد نہیں، لا حاصل، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، یعنی محل یا قلعے، لعلکم تخلدون، تاکہ تم شاید کہ تم ان میں تخلدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم پکڑتے ہو کسی کو، بطشتم جبارین، تو تم بہت جبار بن جاتے ہوئے، جبار بن کے پکڑتے ہو، بڑی سختی سے اس پہ ظلم کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو، الذی، جس نے، امدکم، جس نے دیے تمہیں، یا مدد کی ہے تمہاری، بما تعلمون، ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو، امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بانعام، یعنی چوپایوں سے، مویشیوں سے، و بنین، اور تمہاری اولاد سے، و جنات و عیون، اور باغوں سے اور چشموں سے، انی اخاف علیکم، بے شک میں، اخاف، ڈراتا ہوں، علیکم، تمہیں اس پر، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، سواء، برابر ہے، علینا، ہمارے پر، ہم پر، یعنی ہمارے لیے برابر ہے، آؤ، یا کہ تم، ازتا، تم نصیحت کرو، ازتا، تا پر زبر ہے، تم نصیحت کرو، ام لم، یا کہ نہ، تم من الواعظین، نہ کہ تم ہو واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والوں میں سے، ہمارے برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، بے شک یہ تو، ان ھذا، یہ تو نہیں ہے مگر خلق پہلے لوگوں کی عادتیں ہیں، پہلے لوگوں جیسے کرتے تھے ویسے ہو رہا ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے نحن، ہم، معذبین، عذاب دیے جانے، عذاب دیے گئے،
اگر یہ ہوتا ہے معذبین، زا پر اگر زیر لگا دیں تو ہو جائے گا عذاب دینے والے، مگر یہ ہے عذاب جن کو دیا جاتا، معذبین جن کو عذاب دیا جائے گا ان میں سے نہیں۔ فکذبوہ، پر انہوں نے جھٹلایا اسے، فاہلکناہم، پس ہلاک کر دیا نہ ہم نے انہیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم بمؤمنین، مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے جو عزیز یعنی غالب اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہاں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، کل قوم نوح کے بارے میں تھا، اور آج قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ قوم عاد کے کیا، ان کے کیا طرز عمل تھا، یعنی قوم نوح کے بعد اس کی تباہی کے بعد جو دنیا میں جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے عروج دیا وہ یہی قوم تھی، اس طرح نا قرآن، اور یہ بہت زبردست قوم تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں پڑھا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اللہ کے فضل و انعام کو کہ نوح کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا، یعنی ان عاد والوں کو اللہ نے ان کے بعد خلیفہ بنایا، یعنی ان کو یہاں پہ طاقت دی، اور جسمانی حیثیت سے وہ بہت ہی زبردست قسم کے بڑے اونچے تگڑے، اور ان جیسا کہتے ہیں کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ اگر ایک درخت کو بھی اکھاڑ لیتا تھا، اتنے اونچے تگڑے وہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ جیسے الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں جسمانی اس وقت پہ خوب تنومند کیا، تو اس دور کی وہ زبردست قوم تھی، کوئی دوسری قوم اس کی ٹکر کی تھی ہی نہیں۔ جیسے سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم ہونے پیدا ہی نہیں کی، اور اس کی کہتے ہیں تہذیب ہے، تمدن اتنا شاندار تھا، اونچے اونچے ستون اور عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، جس کی وہ خصوصیت تھی کہ جس کے لیے وہ اس وقت دنیا میں مشہور تھی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یعنی تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ کیا۔ تو اس سے ان کی جو ترقی تھی اور جو جسمانی طور پہ تنوع ہوا کرتے تھے، ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، وہ بڑے اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں اما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، رہے عاد تو نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی، وقالوا من اشد منا قوة، اور کہنے لگے کہ ہم کون ہیں، ہم سے زیادہ زوراور، ہم سے بڑا ہے ہی کون۔ اور پھر یہ کہ ان کے مذہبی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو منکر نہیں تھے، مگر شرک میں مبتلا تھے، جس طرح اسی طرح اسی کا انکار کرتے تھے کہ بندگی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، جیسے سورہ الاعراف میں یہ آ رہا ہے کہ جی قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا، کہ ہود سے کہا کہ کیا ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا حال تھا، پھر ان کے لیے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہماری بات ہو چکی ہے، کذبت عاد، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کی تکذیب ہے، یعنی انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ اس کی تعلیم کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے یہی کہا اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ اللہ تو تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول، میں تمہارے کو امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واتقون، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے احکامات مانو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول جب آ جائے تو اس کی اطاعت لازم ہے، کہ اللہ کا جو رسول ہے، اللہ کا ایک نمائندہ آ گیا ہے تو اس کی اطاعت ہر شخص پہ لازم ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کا کوئی سوال نہیں کرتا، کل ہماری بات ہو چکی اس تفصیلی کہ جو شخص کسی اجر کا، کسی دنیاوی لالچ کا آپ کو کچھ سوال کرتا ہی نہیں ہے، وہ مخلص ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کی چاہتا ہے کہ آپ کی بھلائی ہو، آپ اس آگ سے بچ جائیں، جو اس کو پتہ ہے کہ رسول کو تو بہت ہی سمجھے عین الیقین ہوتا ہے، اس کو یقین بہت زیادہ پختہ یقین ہوتا ہے، اس نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، باقی بھی رسولوں کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو بڑا یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ برگزیدہ بندے ان کو دکھا دیا جاتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کا وہ اس سے بچا رہے ہیں تمہیں تو کوئی تم سے تاجر مانگ ہی نہیں رہا، تم بلا وجہ مجھ سے ناراض ہو، ان اجری الا رب العالمین، مجھ سے تو میں جو کچھ تو تبلیغ کی کام کر رہا ہوں اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، وہی مجھے اس سے نوازے گا۔
اور پھر ان کو یہ ان کی جو یعنی کہ ان کی جو برائیاں تھی وہ بتا رہا، تب نو نب کل رین آیا تھا تب تابسون، کہ تم ایک ہر اونچی جگہ جہاں بھی دیکھتے ہو، تمہاری کام یہ رہ گیا ہے کہ اپنی خوش عظمت اور خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک اونچی اونچی عمارتیں، عالی شان عمارت تم تعمیر کر دیتے ہو، جن کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ تمہاری دولت اور شان و شوکت کی بس نمائش ہو جائے، ایک نشانی کے طور پر کھڑی رہے، تو یہ تمہارا مقصد ہے، اس اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے ایسے گھر بناتے ہو، ارے محلات بنا رہے ہو، گویا کہ تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی ایسے، یعنی یہ تعمیرات ہیں اگرچہ استعمال کے لیے تو ہیں، وہ ان کو اتنا شاندار مزین اور مستحکم بنانے کے لیے اپنی دولت بھی اور محنت بھی اور پیسہ بھی اور قابلیتیں ساری آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں، جس جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہی کہ عیش و آرام رہ گیا، اسی کا اہتمام تم کرتے رہتے ہو، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی تمہیں کوئی فکر ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر اتنا زیادہ ایک مکان کی ٹھیک ہے ضرورت ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کو زیادہ محلات میں تعمیر کر دیں۔ یہی ہمارا آج کل، ہمارا بھی، ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، تو یہ اسی کو انہی کے ہم نقش قدم پہ چلو، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، یعنی کہ اگر اتنا معیار زندگی بلند کرنے میں تو تم اس قدر آ، کہہ لیں کہ غلو کرنے لگے ہو کہ مکان ہی بلکہ محل اور قصر تعمیر کر رہے ہو، اور اس سے بھی تمہاری تسکین نہیں ہوتی تو بلا شبہ عالیشان عمارتیں بنا ڈالتے ہو جن کا کوئی مصرف ہے ہی نہیں۔ لیکن تمہارا انسانیت کا معیار، حالت یہ ہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دل میں کوئی رحم ہے ہی نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سرزمین میں کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی باس پڑوس کی کوئی غریب کوئی بھی آپ کمزور قومیں ہیں تو ان پہ تم ہاتھ ڈال دیتے ہو، اور ان کو ظلم کرتے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کوئی تم سے بچا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا کیا حرکتیں چل رہی ہیں جو تم کر رہے ہو، مگر وہ کہ یہی حرکتیں کرنے کے باوجود ان کو، قوم کو ہوش آتا ہی نہیں ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ واتیون، پھر بتایا گیا تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے جو تم ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ جو تمہیں جس کا تمہیں علم ہے، اس نے تمہیں مال مویشی دیے ہیں، اونٹ دیے ہیں، گائے دیے ہیں، بکریاں دی ہیں، اور اولاد بھی عطا کی ہے، باغات دیے ہیں، پانی کے چشمے دیے ہیں جن کا پانی تم پیتے ہو، اس سے طہارت حاصل کرتے ہو، اپنے کھیتوں کو سراب کرتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، مگر تمہیں اس کے کوئی احساس ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تم پہ نعمتیں نچھاور کر دی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جنات وعیون، باغات اور چشمے بھی دے دیے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ کوئی بہت بڑے عذاب کے دن کا، یعنی کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہ عذاب آ جائے جس کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے، تم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تو یہ نہ ہو کہ ایک دن وہ عذاب آ جائے تو تمہارے ساتھ وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہی کہا کہ قالوا سواء علینا او ام تکم من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے، آپ چاہے ہمیں واعظ کریں، ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں، چاہے ہمیں نصیحت کریں نہ کریں، ہمارے لیے برابر ہے، ہم نے مان کے نہیں دینے، ہم نے تو باپ دادا نے جو کہا ہے اسی پہ ہم چلیں گے، اور جو ہم انہی کی عبادت کریں گے جن کے لیے ہم کر رہے ہیں، آپ کے کہنے سے ہم نے ان کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ ان کو کتنا سمجھا دیا، قوم کو ڈرایا، ترغیب و تحریب کے ساتھ ہر طرح سمجھایا، ان کے سامنے حق کو بالکل واضح و نمایاں کر دیا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ چاہے نصیحت کرو یا ہم اپنے دین و مذہب سے پھرنے والے نہیں ہیں، یہ بتوں کی پرستش کرنا، اونچے مکانات بنانا ہماری دوسری عادتیں ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں، یعنی ان ھذا الا خلق الاولین، یعنی یہ وہ کام ہے جو ان سے پہلے کے لوگ کرتے آئے ہیں، یعنی کہ ان کے مطلب یہ کہ اس کے بس اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے آئے ہیں، یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تمدن تھا، اور ایسے ہی ان کے اخلاق تھے،
کون اگر ہم کریں تو کون سا مشکل آ گئی، اگر اس طرز زندگی میں کوئی خرابی ہوتی تو پہلے ہی عذاب آ چکا ہوتا جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ دوسرے معنی کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو، ایسی باتیں بہت سے آپ سے پہلے بہت سے لوگوں نے کی ہیں، مگر عذاب تو کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اتنی باتیں سب نے کی ہیں اور ہمیں ڈرایا بھی ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بتایا یہ گیا کہ یعنی کہ ان کو کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہی کرتے رہیں گے، ان ہذا خلق اللہ، یہ تو ہمیشہ سے چلتا ہے، وما نحن بمعذب، اور ہم تو عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ نہ ان کو پہلے جو ہم سے باپ دادا گزر گئے ان کو بھی ڈراتے رہے لوگوں نے، انہوں نے یہی کام کیا، ان پہ کوئی عذاب نہیں ہے تو ہم پہ کیوں آئے گا؟ اس لیے ہمیں تو کوئی عذاب آنے والا ہے ہی نہیں۔ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَا، پھر انہوں نے جھٹلا دیا اسے، یعنی رسول کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر ایسا ان پہ عذاب آیا کہ ایسی زور کی آندھی آئی کہ یہ سمجھے کہ بادل آ رہا ہے، اتنے پہ وادیوں تک آتے دیکھ سمجھے کہ بس بادل آیا اور خوشیاں منانے لگی کہ اب تو خوب بارش ہوگی، مگر وہ تھا اللہ کا عذاب۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ایسی آندھی طوفانی ہوا چلتی رہی جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، کوئی چیز ان کو جس نے چھوڑی نہیں۔ اس کے زور کا حال یہ تھا کہ آدمی کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی، جب پڑھتے نا ایک دفعہ ایک جگہ آئے گا، ہم نے پڑھا کہ جس وقت وہ کھجور کے درختوں کی طرف پڑے تھے، یعنی اتنے لمبے تو تگڑے تھے وہ لوگ جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو ہوا نے اٹھا اٹھا کے ایسا پھینکا کہ پھر ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اتنی گرم اور خشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے گزر جاتی اس کو بوسیدہ کر کے چھوڑتی۔ طوفان صرف اسی وقت تھما جب اس میں سے ظالم قوم کا ایک ایک شخص ہلاک نہ ہو گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نہ چھوڑا، اور اب ان کی بستیوں کے کھنڈر یہ ہیں جو ان کو انجام بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حالت کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا کچھ بنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا سے کے ذریعے کی گئی، اور عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے سے تباہ کیا گیا۔ تو سید عائشہ بیان کرتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، یا اللہ اے اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ وما خیر ما ارسلت، اور جو کچھ ہی دے کر بھیجی گئی ہے، اعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا، اور اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو اس میں ہے اور جو اس کے جو یہ جس پہ یہ آئی اور جس پہ یہ ہے، وشر ما ارسلت، اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، یعنی جو وہ پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس میں اور جو کچھ دے کر بھیجی گئی ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے، پھر جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس قوم کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا۔ قوم عاد نے کہا تھا فلم وراؤ آردن مستقبلا اودیاتہم قالوا هذا عارض ممطرنا، تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر میں برسانے والا ہے، مگر ہوا کیا؟ میں نہیں برسایا بلکہ وہ ہوا تھی جو ان کو تباہ و برباد کر کے ان کو چھوڑ دیا، ان کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ تو حالت یہ تھی، مگر وہ ہوتا یہی ہے کہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم کا واقعہ بیان کرنے والی نہ فی ذالک، اس پہ نشانی ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ جو حرکتیں کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے بھی یہ نشانی ہے کہ اگر تم نے بھی یہ حرکتیں کی اور یہ اپنا شرک نہ چھوڑا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، مگر ہوتا وہی ہے، وما کان اکثر مؤمنین، اکثر لوگ جو ہیں ایمان لانے والے نہیں ہوتے، ان کو سمجھ آتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں غالب ہے، اس لیے اس نے ظالموں کو پکڑ لیا اور انہیں دردناک عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وہ چونکہ مہربان بھی اسی عذاب سے نیک بندوں کو نجات بھی دے دی اور دے دیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل ہی اس کے سے معافی ہی مانگتے رہنا چاہیے، کوئی تکبر کوئی اس میں
شان اور اپنے پیسے کی شان و شوکت اور بلا وجہ کے کاموں سے کوشش کرنی چاہیے کہ بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم کرے، اور ہمیں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی سبق حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔